الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد دنیا آخرت دی کھیتی ہے، جو دنیا دے اندر بیج لو گے اور وہی آخرت دے اندر کٹ لو گے۔ دنیا یوم العمل ہے اور آخرت یوم الحساب ہے۔ جیسے اعمال دنیا تے کر لو گے ویسی ہی سزا اور جزا آخرت کے اندر پالو گے۔ دنیا آخرت دا شاپنگ سینٹر ہے۔ دنیا آخرت دا شاپنگ مال ہے۔ جو کچھ سانو آخرت اندر چاہیے وہ ملے گا آخرت اندر ہی، لیکن او دی قیمت دنیا تے ادا کرنی پائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا تے رہی دیاں دنیا دی چیز حاصل کرنے واسطے پیسے دی ضرورت، اور دنیا تے رہندیاں آخرت دی چیز حاصل کرنے واسطے نیکیاں دی ضرورت۔ جنیاں نیکیاں زیادہ ہون گیاں انیاں آخرت دے اندر سہولتاں زیادہ ہون گیاں۔ ساری آخرت ایک پاسے، آخرت دا ایک دن پہلے ہی بڑا خطرناک ہے۔ آخرت دا جڑا پہلا دن ہے وہ اتنا لمبا دن ہے کہ وہ 50,000 سال تک جائے گا۔ تو اس ایک دن جو مشکلہ پتہ کنیاں نے، خوفناک مناظر اور اودی حیبت، اودا قرآن پاک اندر مختلف جگہ تے مختلف انداز میں ذکر آیا ہے۔ ایک مقام تے اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت دا ایکو دن ایڈا سخت ہے کہ اودیاں ہول ناکیاں ویکھ کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ موٹیاں موٹیاں
پانچ مشکلاں جڑیاں قیامت والے دن آنیاں نے، لیکن انہاں دا حل آپاں نوں ایتھے کرنا پینا ہے۔ تے اج آپاں انہاں پنجاں مشکلاں دا حل پانچ مشکلاں کیڑیاں نے؟ سب تو پہلی مشکل قیامت والے دن کی آن والی ہے۔ قیامت والے دن توجہ میرے بھائی، میرا ٹائم نہیں لگتا، توجہ تہاڈی پوری توجہ، آواز میری آ رہی سارے تک نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے پھر توجہ میری، جن تائیں نہیں آ رہی وہ برا ویکھ سکدا ہے، تے جنوں میری آواز آ رہی وہ برا نہ ویکھ۔ قیامت والے دن پہلی مشکل اے آن والی ہے کہ قیامت والے دن میں بھی ننگا تے تسی بھی ننگے، برہنا۔ دوسری مشکل قیامت والے دن اے آن والی ہے کہ کوئی موسم نہیں ہوئے گا، نہ سردی نہ گرمی۔ تیسری مشکل یہ آن والی ہے اسی ساریاں اپنی اپنی قبراں چوں نکلنا ہے تے جانا ہے میدان محشر اندر۔ میدان محشر بڑا دور ہے ساڈے تو، ہے کتھے یہ اگے جا کے دسنے ہیں۔ اتھوں تائیں جانا کیویں، اس مشکل نو حل کرنا ہے۔ نمبر 4، جدوں اسی میدان محشر چ پہنچ جانا ہے تے اتھے ساریاں اسی کھڑے ہونا ہے۔ کھڑا ہونا کوئی سوکھا کم نہیں، بندہ جتھے بھی کھڑا ہوئے کوشش کرتا ہے کہ بہن نو شے لگ جائے۔ آپا آخرت جو اتھے بہنا کے دیتے یہی غور کرنا ہے۔ پنجویں مشکل آنے والی ہے کہ قیامت والی دن اللہ پاک دی عدالت دے اندر نبی پاک نے کلی اپنی سفارش ہی نہیں کرنی، نبی پاک نے شکایت بھی کرنی ہے۔ شفاعت دا حقدار کیویں بننا ہے تے شکایت تو کیویں بچنا ہے، اے پانچ مشکلات ہیں۔ آؤ ہن آپاں ایدا حل کریے۔ نال نال بھی گل سمجھن والی ہے، اے ساڈے جڑے اج کل دے نیو جنریشن نوجوان نے نا، اے علماء دے بعض دفعہ نیم علماء انہاں دے رویے تو تنگ آ کے کہہ دیندے نے میں نیم علماء بول رہا ہوں۔ اصل عالم اس کا رویہ ہوتا ہی ایسا ہے، ہوتا ہے کہ اس سے کوئی تنگ آ ہی نہیں سکتا، نام نہاد مولوی۔ انہاں دے رویے تو تنگ آ کر یار کیڑے پاسے جائیے، ادھر جائیے، کہتے ہیں اتھے ہاتھ بنو، کہتے ہیں اتھے بنو، اتھے بنو۔ انہاں دی سمجھ نہیں ہوتی مولوی، سمجھ نہیں ہوتی سچا کیڑا جھوٹا کیڑا۔ میں تیسے کلو انہاں تو بیدار ہو گیا، مسیطہ مولوی چھڑ دیتے ہیں۔ آپ جب کر کے جمیں لگے ہیں ٹھیک، آپ پہ قیامت اندر پتہ لگ جائے گا۔ ایسے نوجوان یا ایسے پرہانر میں گل کرنا چاہنا جدہ یہ موقف ہے بھی جو یار ہوتا ہے ٹھیک، آپ پہ آخرت میں پتہ لگ جائے گا۔ میں انہوں پوچھنا چاہنا تو فرض کرو قیامت آ گئی، تو اللہ دے سامنے کھڑا ہے، زندگی تو اس عقیدے دے گزار دیتی ہے پر کوئی گل نہیں یار، آپ پہ آخرت اندر ویکھی دیتی جائے گی، سچا کیڑا جھوٹا کیڑا آپ کو اتھے پتہ لگے گا۔ ہون جدو ظاہر قیامت آ گئی، اللہ کی عدالت لگ گئی، اتھے تو سارے نکھیڑے ہو گئے، حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا۔ تے تینوں پتہ لگا کہ او ہو میں جتھے سا تے پاسا ہی غلط سی، تے کی فائدہ، واپس سے اللہ نے آن نہیں دینا، دوبارہ اعمال ہونے کوئی نہیں، اتھے سوائے رون تو کچھ اور کام ہو سکتا نہیں۔ اس واسطے حق کیے، باطل کیے، سچ کیے، جھوٹ کیے،
ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੇੜਾ ਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਕਦਾਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, اللہ میرے سمیت سانو سارے نو خود تے عمل کرتی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ارتضاء دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پر محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار درود و سلام نبی پاک دی ذات دے۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب کو بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، غور کرنا ذرا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے میرے پیغمبر نے ذکر کیتا، فرمایا یحشر الناس یوم القیامت عراۃ حفاۃ غرلا۔ لوگوں کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، سر تو بھی ننگے، بدن تو بھی ننگے، پیرا تو بھی ننگے، بغیر ختنے دے ہونگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیاں۔ کون ڈر گئیاں؟ ماں عائشہ ڈر گئیاں۔ بیبیو ماں عائشہ ڈر گئیاں۔ کون ڈر گئی؟ جن نے دنیا دی زندگی بھی جنت وچ گزاری ہے۔ کون ڈر گئی؟ جڑی دنیا چی میرے نبی دی بیوی ہے تے جنت بھی میرے نبی دی بیوی ہے۔ او جے دے کول او جے دے پلے نال جنت دا ٹکٹ بنیا ہے، انہوں ڈر پیا لگدا ہے۔ آج دی بے پردہ عورت نوں ڈر نہیں لگدا، آج دی جناب اے بے پردہ بازارچ پھرن والی بی بی نوں ڈر نہیں لگدا۔ تے جدوں اسی کہنے آ نہیں پہنا اپنے چہرے نوں کج کے رکھیا کر، ڈھک کے رکھیا کر۔ اگوں کہندی ہے مولانا چہرہ کجن والا زمانہ پرانا ہو گیا ہے، چہرہ کجن والا دکیاں نوسی زمانہ پرانا ہو گیا ہے، ہن کدوں چہرہ کجن دا زمانہ ہے؟ نہ پہنا اے پرانا نہیں ہویا، یہ زمانہ ایک باری پھر لوٹ کے آنا ہے۔ آج ہی اپنا چہرہ چھپا لے تے گل چنگی ہے، نہیں تے کو وقت آن والا ہے پہلے تیرا چہرہ کفن دیاں چادراں چھپایا جائے گا، پھر قبر دیاں سلیپاں چھپایا جائے گا، پھر مڑا من مٹی وچ چھپایا جائے گا، پھر قبر دے ہزاراں لکھاں دیریاں وچ چھپایا جائے گا۔ نی میری کے بہنا آج ہی اپنا چہرہ چھپا لے تاکہ جدو کل قبر دیاں سلیپاں چھپے تے تینوں ڈر نہ لگے، کفن دیاں چادراں چھپے تے تینوں ڈر نہ لگے۔ اللہ اللہ ماں جی عائشہ ڈر گئیاں، عرض کر دیاں نے محبوبہ
مرد بھی برہنا عورتاں بھی برہنا کیا بعد بعد وال نہیں ویکھن گے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کیویں دی گل کرنی ہے اس دن اللہ پاک دا روب اتنا ہوئے گا اللہ پاک دا ڈر اتنا زیادہ ہوئے گا محترین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا عائشہ مارے ڈر دے لوگ جتانو منہ کر کے نس دے ہونگے کسے اور وال ویکھنا تے دور دی گل لے بندے اپنے آپ وال بھی نہیں ویکھن گے اللہ پاک دا ڈر اتنا زیادہ ہوئے گا کوئی کسی پر نہیں دیکھے گا لیکن سجنوں انسان دی فطرت ہے بندہ جسم تو ننگا ہوئے بندہ اپنے آپ کو مایوب سمجھن لگ جاتا ہے بندہ کپڑے نو فطرت اندر شامل ہے اے بچہ جو دنیا تے ہوتا ہے سب تو پہلا انہوں کپڑے دے پائے جاندے نے اودوں دے کپڑے قبر تک بندے دے نال جاندے نے اللہ تیری وقار برہنا ہونا بندہ پسند نہیں کرتا دل کرے گا قیامت والے کپڑے لب جان لباس لب جائے لباس کیویں لبے گا اللہ پاک دا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت والے دن جس بندے کو تقوی جتنا زیادہ ہوئے گا اودا لباس اتنا ہی عمدہ ہوئے گا اودا لباس اتنا ہی چنگا ہوئے گا حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نے بڑی پیاری تشریف فرمائی تقوی دی میں کچھ جملہ محترمہ وچ لے کے آواں پھر گل اگے لے کر کے چلنا حضرت دی وقار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال ہویا عمر جی دسو نا تقوی کنوں کیا جاتا ہے آپ نے تقوی دی مثال ارشاد فرمائی فرمایا بندہ کھڑا ہے اے بندے دی منزل ہے ایتھوں لگ کے ایتھوں تک درمیان اندر ایک چھوٹی جی پاک ڈنڈی ہے ایک چھوٹا جا واٹ ہے ایک چھوٹا جا بننا ہے وہ دی ادھر بھی کنڈے نے وہ دی ادھر بھی کنڈے نے اینا کنڈیاں تو بچ کے جان والے بندے دا نام متقی ہے اینی کیا لاؤ ہے دنیا ہے کبارے میں تے تو ایتھے کھڑے ہاں ایتھے جانا ہے درمیان اندر ایک نکی جی پاک ڈنڈی ہے ایدے سجے کبے کنڈے نے کوئی کنڈا زنا دائے بچنا بیگا کوئی کنڈا شرک دائے بچنا بیگا کوئی کنڈا بدت دائے بچنا بیگا کوئی کنڈا بے پردگی دائے بچنا بیگا ایتھوں چل کے ایتھوں تک اس بریک جی ڈنڈی تو جڑا بندہ گناہاں دے کنڈیاں تو بچ کے قبر وچ چلا گیا او بندہ متقی بن گیا تے جڑا بندہ متقی بن گیا رب دی جنت دیاں حوراں دا دلہا بن جائے گا جنت دیاں حوراں اللہ سانو سارے رونا دا دلہا بنا دے اچھی آمین آکھو بابیو تسی بھی آمین آکھو ہے اللہ سارے دلہا بھی بڑھائے تو جنتی بھی بڑھا دے جانے کے لیے جنت اندر ہے بابا جی کی خیال ہے تیار ہونا ماشاءاللہ دلہا بڑھنو تیار ہونا اچھا اللہ 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 اور وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے او کڈا سونا 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 ویلا دل بہار ہوے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا جدو جنت وچ سونے دا دیدار ہوئے گا اوتھے اللہ اگے چوکڑ والے چہرے سارے ہونگے
اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ اللہ توجہ کرنا یہ پہلی مشکل ہو گئی اور حل بھی ہو گیا حل کی ہے تقوی حل کی ہے تقوی جہدے کولے انہوں کپڑیاں دی ٹینشن ہی کوئی نہیں جڑا تقوی نال جھوڑیاں بھر کے لے گیا جھٹ وچ کپڑے لب جانے اللہ اللہ توجہ کرنا یہ پہلی مشکل او دا حل ہو گیا اور دوسری مشکل سن لو قیامت والے دن کوئی موسم نہیں ہونا نہ سردی دا نہ گرمی دا نہ ہوا دا نہ فضا دا نہ خزاں دا نہ پتجھڑ دا نہ سامن دا قیامت والے دن کوئی موسم نہیں ہونا کیوں بندے سمجھدار ہو موسم دا تعلق درختاں نال ہوندا ہے موسم دا تعلق پہاڑاں نال ہوندا ہے موسم دا تعلق دریاواں نال ہوندا ہے پہاڑ بھی نہیں رہے دریا بھی نہیں رہے درخت بھی نہیں رہے یہ کتھے گئے یہ سارے کتھے گئے دساں کتھے گئے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا میں تو سنائی جانا میں نے بھی کچھ نہیں ہون دیا تسی سنی جاندے جی تانوں بھی کچھ نہیں ہون دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے میرے نبی دی داڑھی وچ چند وال سفید ویکھے کہ عرض کر دے سونے بڈھے ہوندے جاندے ہو کہ میرے نبی نے رو کے فرمایا ابو بکر میں نے سورہ تکویر نے بڈھیاں کر چھڑیا مجھے سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا یہی آیات جو میں پڑھ رہا ہوں حسید چٹیاں داڑیاں نال گناہ کرن تو بعد نہیں آدے تے جدا کلمہ پڑھیا ہے وہ اے ایتاں سن کے بڈھا ہوندا جا آقا فرماندے نے میری داڑھی جو سفید بال اینا ایتاں دی وجہ تو اللہ کے ڈر کی وجہ قیامت کی ہو نہ کیا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنب قتلت وقال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها آسمان دا سورج پہ نور ہو جائے گا ستارے جھڑ کے زمین دے آنگن اندر آ جان گے زمین اندر دراڑا پہ جان گیاں سمندر اندر اکاں لگ جان گیاں سورج مخالف جمت تو طلوع ہو جائے گا زمین ہلن لگ پہ گی انج کر کے ہلے گی جویں تھریشر جب پیا ہویا ہو چھان نہ ہلدا ہے انج زمین حرکت کرن لگ جائے گی جدوں چھان نہ ہلدا ہے کھرے تے کھوٹے بکھرے کر دیتا ہے ایویں جڑی دنیا ہے نا چھان نے ترا ہل کے ہر شے بکھری بکھری کر دے گی سونے دا ٹک لگیا پیا ہے اور چاندی دا ٹک لگیا پیا ہے تے پچھلے سن حضرت انسان کو لوگ کہندا ہے وقال الانسان ما لغا آؤ سونا ہے جدے پیچھے میں اپنے رب نو ناراض کردا رہیا ہاں آؤ چاندی ہے جدے پیچھے میں پراواں نو قتل کردا رہیا ہاں آؤ دولتاں دے ڈھیر لگے پے نے جدے پیچھے میں اپنے ماں باپ دا گربان پکڑدا رہیا ہاں لوگوں پہاڑ بھی نہیں رہے موسم پھر کتھوں آئے گا دریا بھی نہیں رہے موسم پھر کتھوں آئے گا ہاں موسم ہوئے گا لیکن ہر بندے دا اپنا بکرا بکرا موسم ہوئے گا میرا اپنا موسم تواڈا اپنا موسم جویں دولت مند بندے سردیاں وچ ہیٹر لا کے گرمیاں بنا لیندے نے گرمیاں وچ اے سی لا کے سردیاں بنا لیندے نے ایویں قیامت والے دن ہر بندے دا بکرا بکرا موسم ہوئے گا ہر بندے دے اعمال دے حساب نال ہوئے گا ہر بندے نو پروٹوکول اپنے اپنے اعمال
دے مطابق ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ قرآن پاک دیاں دواں سورتاں نال پیار کردا ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، انہاں دواں نال پیار کردا ہے۔ پیار دا معنی کی ہے؟ 2023 دے ٹک ٹاک دے نوجواناں نوں سمجھان دی لوڑ کوئی نہیں، اے پیار دا معنی بڑا جاندے نے۔ انہاں نوں جدوں پیار ہو جاندا ہے اے نکراں چ لگ کے کھلو جاندے نے، ڈوڑ گھنٹہ گالاں کردے رہندے نے، ویڈیو کال تے لگے رہندے نے۔ میں پوچھنا تو 2 گھنٹے کال کیوں کرنا ہے؟ کہندا مینوں پیار ہو گیا ہے۔ جس دن کال نہ ہوے اس دن جناب پریشان ہو جاندا ہے۔ آج پریشان کیوں ہے؟ آخر جس دن مینوں پیار ہے اج دی کال نہیں آئی کی مانا کردا ہے؟ 1.5 گھنٹہ پڑھدا ہی رہندا ہے۔ جدوں ٹائم مل جاندا کھول کے قرآن سورہ بقرہ پڑھن لگ جاندا ہے، سورہ آل عمران پڑھن لگ جاندا ہے۔ تے جدن نہیں پڑھدا ادن سکون نہیں آندا، جدن نہیں پڑھدا ادن قرار نہیں آندا۔ فرمایا ایک دا بندہ جڑا انہاں دونوں سورتاں نال پیار کردا ہے ایدی قبر پھٹے گی، قبر وچوں نکلے گا، قرآن دیاں دوویں سورتاں بدلاں دی طرح دے اُتے آ کے سایہ کر دین گیاں۔ ایک کہہ لو ایک امریلہ سورۃ البقرہ دا ہوئے گا تے ایک امریلہ سورہ آل عمران دا ہوئے گا۔ 2 سونیاں چھتریاں دے اُتے آ جان گیاں، ایک سورۃ البقرہ دی چھتری، ایک سورہ آل عمران دی چھتری۔ کیڑا سونا موسم ہوئے گا، کیڑا پیارا موسم ہوئے گا جدوں دنیا ڈوبدی ہوئے گی۔ کسے نوں ایتھوں تے پسینہ، کسے نوں ایتھوں تے پسینہ، کوئی دنوں ایتھے تے پسینہ، کوئی اپنے پسینے چ آپ ڈبکیاں پیا کھاندا ہے۔ اے دے سر تے وچ محبت کردے نے اللہ واسطے، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کردے نے اللہ واسطے، ایک دوسرے دا کھانا پکاندے نے اللہ واسطے، ایک دوسرے دے نال تحفے تحائف دیندے نے اللہ واسطے۔ آئی لو یو فی سبیل اللہ، I love you فی سبیل اللہ، I love you فی سبیل اللہ۔ او جڑا آکھے میں تیرے پیار کرنا اللہ کی رضا واسطے، مولانا مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ داڑھی والے نمازی آدمی ہیں مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور چاہ دے پروت کوئی جناب روٹیاں تو محبت کردا ہے، اور کوئی دکاناں تو محبت کردا ہے، اور کوئی کسے دے حسن تو مردا ہے، اور کوئی کسے دی گڈی تو مردا ہے۔ گڈی گئی محبت گئی، روٹیاں گئیاں محبت گئی، زمیناں گئیاں محبت گئی، دولت گئی محبت گئی، حسن تو کردا ہے۔ ایک ویڑا آیا حسن مک جانا ہے، حسن گیا محبت گئی، اور گولی ماری دی محبت نو محبت ہو کر جڑی کدی نہ مکے، نہ رب دی ذات کبھی ختم ہو سکتی ہے، نہ رب دی خاطر کیتی ہوئی محبت کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جدیاں یاریاں بنایا کرو، جدیاں یاریاں اے جڑیاں تسی بنائیاں نے تے خاریاں ہی خاریاں نے، اے تے ذلتاں ہی ذلتاں نے، اے کافیاں یاریاں نے۔ یاری انج دی بنا جویں میرے پیغمبر دی یارے کار نال یاری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کاری یار صدیق تے یاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کاری یار صدیق تے یاری ساڈی۔ اور بڑے تو بڑا یار بھی کسے نوں آکھے نا آج چلیے تے اگلا پوچھدا ہے کتھے جانا ہے، کدوں جانا ہے، کنے بجے جانا ہے، کنی دیر نہیں جانا ہے، کدوں جانا ہے تے کدوں آنا ہے۔ پر آ یار ویکھو نبی پاک فرماتے نے آ صدیق چلیے تے صدیق کو کی کہندے نے کدوں جانا ہے نہیں، کنے بجے جانا ہے نہیں، آنا کدوں ہے نہیں، کی کہہ رہے میری حاضری آقا جانے لکھ بار کراں قربانے، اور میری حاضری آقا جانے، اور میری حاضری آقا جانے، اور لکھ بار کراں قربان۔ اور یاریاں جتنی بناؤ، اور میری حاضری آقا جانے، اور لکھ بار
यार करा कुर्बान मेरे बस विच नहीं इनकारी साडी अज़ला तो है यारी अल्लाह कुर्बान जावा तवज्जो करना इत्थे यार तुर पै ना ते रात जादे कोई नुकसान हो जाए ते पहला दूजे नूं गाड़ कढदा है तैनूं आखिया सी ना इधर ना हुण दबा इत्थे पर उत्थे नहीं उत्थे की है मेरे पैगंबर टुरदे जांदे ने आप दे पैर सुजदे जांदे ने हाय हाय मेरे नबी दे पैर सुजदे ने ते यार ने वेखिया ते की आखिया ओ क्यों सुज गए पैर ने तेरे इन किस लई कंधे मेरे ओ क्यों सुज गए कायनात में कोई यार दिखाओ मुझे सिद्दीक जैसा वफाओं का बादशाह सिद्दीक है मोहब्बतों का बादशाह सिद्दीक है सदाकतों का बादशाह सिद्दीक है रब्बे काबा की कसम है कायनात में कोई यारी ऐसी लगा ही नहीं सकता जैसी यारी सिद्दीक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से लगाई क्यों सुज गए पैर ने तेरे हिल किस लई कंधे मेरे मैं बढ़ जावा सवारी साडी अज़ला तो है यारी अल्लाह मैं कुर्बान जावा साडियां यारियां ने हाफिज़ हाजी अब्दुल साहब ये सानू मक्के मिले सन उथों दी यारियां लगियां ने अल्लाह पाक इन्हां नूं सेध दे मैं इन्हां बैठे आख्या मैं हाजी साहब उदों दा ही मैं गया दोबारा नहीं जा सकिया दुआ करो अल्लाह पाक आपां नूं इकट्ठियां नहीं लै दिया करो हज़रत मोहतरम कमीरपुरी साहब दुआ कर अल्लाह पाक सानू सारे नूं ही लै जाए अच्छा बड़ी हौली आ के कहंदे साडा कौन या अल्लाह जिन्ने बैठे या अल्लाह सानू सारे नूं मक्के भी लै जा मदीने भी लै जा या अल्लाह जन्नत भी लै जा हाय हाय यारियां इंदियां होनी थे नबी पाक ने फरमाया जिंदा यार जेड़ा इंदी यारी लांदा है क़यामत वाले दिन भला किवें दा मौसम मिलेगा अल्लाह 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 ए बुढ़े बाबे बैठे हो कहंदे ने पुरानी टाली दी छां बड़ी चंगी हुंदी है यही है ना पुरानी बेरी दी छां बड़ी चंगी हुंदी है यही कहंदे ने पुराना बोड़ होवे ओदी छां बड़ी चंगी हुंदी है एक पासे मेरी गल सुनो पुरानी टाली दी छां एक पासे पुरानी बेरी दी छां एक पासे पुराने बोड़ दी छां एक पासे मेरे अल्लाह दे अर्श दी छां एक पासे अल्लाह पाक दे अर्श दा साया इन्हां नूं मिलेगा जेड़े आपस च मोहब्बत करदे ने आई लव यू फी सुबहानल्लाह आ भी आई लव यू याद रखया करो मुंडियो तुझे तुहानूं बड़े याद ने आ याद करो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना लो ये भी मुश्किल हल हो गई ये भी हल हो गई मौसम जबरदस्त मिल गया जेड़ा ये करेगा हुण तीसरी मुश्किल अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना तीसरी मुश्किल क़यामत वाले दिन आने वाली है हज़रात दी वकार क़यामत वाले दिन आपां सारे अपनियां अपनियां कब्रां विचों निकलना है ते जाना है मैदान माशर दे अंदर मैदान माशर दे बारे दो रवायतां आंदियां ने पहली रवायत है मैदान माशर मुल्क शाम विच लगेगा दूसरी रवायत आंदी है मैदान माशर मैदान अरफात विच लगेगा मैदान अरफात विच जाना पै जाए या मुल्क शाम विच जाना पै जाए इथों चल के मैदान अरफात जाना है पैदल जाना है रात साया कोई नहीं पैरों च जुत्ती कोई नहीं दसो का मुश्किल है कि कोई ना किड्डी वड्डी मुश्किल है इस मुश्किल नूं हल किवें करना है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने ते नाज़िल वाला कुरान बयान करता है कई बंदे कब्रां चों निकल गए व नहशुरुहुम यौमल क़ियामती अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा फरमाया
کئی بندے ایڈے بدبخت ہونگے قبراں چوں نکلنگے تے نکلدیاں نال انہاں نوں اکھاں تو انا کر دیتا جائے گا کناں تو بہرا کر دیتا جائے گا زبان تو گونگا کر دیتا جائے گا لتاں تانوں کر دیتیاں جان گیاں سر تھلے نوں کر دیتا جائے گا یہ قرآن ہے قرآن سورہ بنی اسرائیل پڑھا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ مفسرین نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج اللہ الٹا کریں گے اور یہ اسی حالت میں میدان محشر میں جائیں گے ان کا قصور یہ ہوگا یہ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کا الٹ کیا کرتے تھے گانے نہیں سننے ارادے کے سننا ہے شرک نہیں کرنے دب کے کردا ہے بدعت نہیں کرنی یہ ٹکا کے کردا ہے شراب نہیں پینی یہ پانی طرح شراب پیندا ہے زنا نہیں کرنا یہ جناب کو ایک بے حیائی تو بات نہیں ہوتا ہر شریعت دے حکم دا الٹ کرنے والا قیامت والے الٹا ہو کے جنم چ جائے ایک شادی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہتھاں پیراں تے ٹر لیندا ہے یہ بندہ ہتھاں تے کیویں ٹرے گا نبی پاک فرماندے نے جڑا رب بندے نوں پیراں تے ٹران تے قادر ہے ہتھاں تے نہیں ٹرا سکدا کیا وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا اللہ ٹرائے گا جدے بدبختاں نوں تے ہتھاں تے ٹر کے جان اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا نبی پاک فرماندے نے کئی بندے جدے نے اے جدو قبر چ نکل گئے تے نکل دیاں نال انے کر دیتے جان گے ومن آردان ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی انہاں نوں قبر چ نکل دیاں نال انا کر دیتا جائے گا حالانکہ جدو دفن کیتے جان گے تو صحیح ہون گے جدو مرن گے نا وہ انہاں نوں اکھاں تو نظر آندا ہوئے گا لیکن جدو قیامت والے قبر چ اٹھن گے اندھے ہو جان گے پھر کہیں گے لما خشرتنی یاما اللہ مینوں کی بڑھ گیا ہے جدو میں مریا سا ادو تے میں نبی نہیں سا ادو تے مینوں نظر آندا سی ہن کی بڑھ گیا ہے اگوں جواب آئے گا تو دنیا تے ساڈا ذکر چھڑ دیتا اج دی تینوں چھڑ دیتا ذکر کینوں کہندے نے حضرات دی وقار ذکر کئی معنیاں چ استعمال ہویا ہے لیکن سب تو بڑا ذکر کیڑا ہے سب تو بڑا ذکر نماز ہے لہذا جڑا بندہ بے نماز ہے او قیامت والے دن قبر دے وچوں انا کر کے اٹھایا جائے گا اون اکھاں تو نظر نہیں آئے گا اس واسطے یارو نمازی بن جاؤ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے اگے بیبیاں بیوٹی پارلر جاندیاں سن ہن منڈے کھنڈے بھی جان لگ پے نے کیوں جانا بیوٹی پارلر میرے منہ تے دانے بن گیا نے میرا سکن پرابلم ہو گئی ہے میرا رنگ کالا ہے میں تاں بیوٹی پارلر جانا تاکہ میرا منہ چٹا ہو جائے کئی نوجوان کریماں بڑیاں تھپ دے نے منہ تے گولڈن پرل تھپی جاتا ہے فیس فریش مڑی جاتا ہے فائدہ بیوٹی کریم لائی جاتا ہے تے جناب سٹیل مل بھی مڑی جاتا ہے کئی نوجواناں نوں ایک دی کریم نال صبر نہیں آندا اور جنیاں بازاروں ڈبدیاں نے ساریاں کٹھیاں کر کے متنجن بنا کے منہ تے تھپ لیندا ہے تاکہ میرا منہ گورا ہو جائے اے کملیا کریماں نال گورا نہیں ہونا نماز پڑھیا کر نماز نال اللہ پاک تیرا چہرہ چمکائے گا قیامت والے دن انج چمکے گا جویں چوتھی رات دا چن چمکیا کردا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نماز پڑھن والے مشکلاں حل ہو جان گیاں آقا فرماتے نے کہ انج دے چنگے بندے ہون گے قبر چوں نکلن گے
آنکھ چمکن دے برابر میدان معاشر وچ پہنچ جان گے ایڈی چھیتی میدان معاشر وچ چلے جان گے اے او لوگ ہون گے جنہاں دنیا تے نمازاں پڑھیاں تے نیکیاں کیتیاں اللہ تے دی وقار اجے دل وچ ٹانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال یاد تا پنج نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ بالکل اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا ساری زندگی دا نمازی بڑھائے اللہ مرم تو پہلا جڑی موت جڑی نماز ہوئے اللہ وہ بھی پڑھی ہوئی ہو رہی ہے یا اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما تیسری مشکل بھی حل ہو گئی چوتھی مشکل ہے اللہ 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 قیامت والے دن چوتھی مشکلیں آن والی گے اسی سارے اللہ پاک کی عدالت اندر چلے جانا ہے تے سارے کھڑے ہونا ہے سارے کھڑے ہونا ہے تے جدو بندے کو کھلونا پوے انج بھی پیرا جتی نہ ہوئے سر تے سایہ نہ ہوئے تے آپ پیر رکھ لے نا بس ہلان دی بھی اجازت لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ جب تک اللہ کریم حساب و کتاب نہیں لے لیتے انسان کا تب تک پاؤں ہلانے کی بھی اجازت نہیں تے کھلونا کنی دیر 50,000 سال 50,000 سال کھلونا ایڈا اوکھا کام ہے دل کرے گا میں چیئرمین بن جاواں یہ دل کرے گا بولو ایک گناہ والا کام ہے سواب دا کام ہے جڑے کر دے نے سواب دا سمجھ کی کر دے نا چیئرمین بننا آپاں سارے چیئرمین بننا ہاتھ کھڑے کرو جنے جے چیئرمین بننا کوئی نہیں کرتا میں تو بننا کرو یار سارے کرو چیئرمین بننا کہ نہیں بننا آپاں سارے چیئرمین بننا کو انشاءاللہ چیئرمین کی ہوتا ہے چیئرمین کرسی مین بندہ چیئرمین کرسی والا ایک بار ہے نا تے قیامت تا دن کرسی چاہی دیئے کہ نہیں بہن آستے پھر چیئرمین بننا کہ نہیں بننا کیویں بننا ہے آپ تانوں چیئرمین بنائیے سوکھا کم ایتھے تے بندے کھپ جاندے نے پھر چیئرمین نہیں بنتے ووٹاں تو پچھلی رات ساری رات لفافے بانٹدے نے پھر آ جاندے ہیں تے جڑا بیچارہ چیئرمین بن کے کرسی تے بیٹھ جاندا ہے تے وہ پھر جناب 5 سال سپرنگ والی کرسی نہیں کرسی کہہ رہی ہے تو میرے نال میں تیرے نال تو میرا رانجھا میں تیری ہیر ہے تو میرا پنو میں تیری سسی بڑا تیرا میرا گہرا پیار بے فکر ہو جا جو مرضی کر تیرے کھڑیاں چھٹیاں نے وہ پھر 5 سال جو ہوتا کردا ہے تے اسے نشے جے میں تے لتھڑا ہی نہیں تے پھر وقت ہوندا ہے کرسی این چپ کے مار دی آ پیار ہے تے کرسی دفتر چ پئی گل رہی نال کہہ رہی ہوتی ہے تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا سانو اتنی کرسیاں چاہیے نہیں حیدر ویکھو چیئرمین بڑے لگے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دار شوئے گا اللہ پاک درجے دانے پاسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چیر ہوئے گی ایک پاسے میری چیر ہوئے گی کہ فرمایا میری کرسی دے نیڑے نیڑے کئی کرسیاں لگیاں ہوڑگیاں نیڑے نیڑے کئی کرسیاں لگیاں ہوڑگیاں ورنہ کرسیاں تے کئی خوش نصیب بندے بیٹھے ہوڑگے محبوبہ یہ جڑے بندے تانے نیڑے نیڑے کرسیاں تے بیٹھے نے ایک تے بڑے عظمت والے نے ایک تے بڑی شان والے نے ایک تو آٹے نیڑے بھی ہو گئے اللہ پاک دے نیڑے بھی ہو گئے خلیل الرحمن دے بھی نیڑے ہو گئے اللہ دے محبوب پیغمبر کرسی تے بین واسطے کرنا کی پے گا تے میرے نبی نے کتنی سونی گل کی تھی فرمایا جس بندے دا اخلاق جندا
چنگا ہوئے گا قیامت والے دن اوڈا میرے نیڑے بیٹھا ہوئے گا جدا اخلاق جدا چنگا اوڈا نبی پاک دے نیڑے اوڈا اللہ دے پیغمبر دے بیٹھا ہوئے گا اچھا ماشاءاللہ اللہ میرا بھی بیٹا پتر ہے ادھر میرا بھی سلام میرا پتر ہے کیا اللہ پاک سید دیوی سے کبھی کلمات اللہ اکتاباری چل پتر بیٹھ کر جنہیں نکل گیا چاہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا درہ ورنہ جڑے بندے دا اخلاق جڑا چنگا ہوئے گا اوڈا میرے نیڑے بیٹھا ہوئے گا اخلاق کنو کہندے نے اخلاق تینہ چیزاں دا نام ہے کنیاں چیزاں نا تینہ چیزاں دا نام کردار چنگا گفتار چنگی دستار چنگی تین چیزاں کردار چنگا کی مانا بولنا بھی چنگا تے برتنا بھی بولنا چنگا برتنا چنگا پیسے دیندہ ہے کہندہ ہے میں 25 واپس کر دیواں گا تے 25 واپس کر دیندہ ہے تے جنہاں دوجہ ہے وہ کہندہ 25 کراں گا 25 آدھے دی پھر کہندہ میں 26 کراں گا 26 پھر کہندہ میں 30 کراں گا 30 آدھے دی پھر کہندہ میں 32 کراں گا 32 آدھے پھر کہندہ میں جناب 31 کراں گا اور میں 35 کراں گا جب پیسے لینے سن تو کہنا تو میرا پیو تو ہن جدو پیسے لے گیا تو واپسی نہیں واری آنی کہنا جب میرے کو لے جانے تو پیو لگے سچا ہے تو سچا ہی ہے سچا ہی ہے جدو لینے سن تو کہنا تو میرا پیو ہن جدو واپس کر رہے کہنا جب لے جانے تو میرا پیو لگے ہائے ہائے اللہ 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 اے ہے کردار چنگا گل دا وعدے دا پکا تے گفتار چنگی بولنا چنگا جدو بولدا ہے میٹھا بولدا ہے جدو بولدا ہے سونا بولدا ہے اللہ اللہ اسی سونا بولنا ہے نہیں اسی تو گالی کڈی جانے تالا نہ کھلے تالے نو گالی دروازہ نہ کھلے دروازے نو گالی کنڈا نہ لگے کنڈے نو گالی تے جناب موٹر سائیکل سٹارٹ نہ موٹر سائیکل نو گالی کار سلپ نہ چکے کار نو گالی ٹائر پنچر ہو جائے ٹائر پنچر نو گالی مجھا نو گالی گدیاں نو گالی تے بکریاں نو گالی تیاں نو گالی بہن نو گالی بجلی چلی جائے باپ ڈالے نو گالی مچھر بڑے مچھر نو گالی ہر شہر گالا کڈیا گیا مجھے نبی پاک دا امتی ایک ہی آیا ہاں نہیں جیدہ امتی انہیں زندگی دی کدی گالی نکالی اللہ اللہ میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول او تندے کنہ وچ رس نو گول تندے کنہ وچ رس نو گول سونا جدو بولے قرآن بن جاندہ ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندہ ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندہ ہے جاکے رب دے قرآن نو تو کھول جاکے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اللہ اللہ گفتار چنگی نمبر 3 دستار چنگی کپڑے چنگے اللہ نے نہیں بھی دیتی کو ضروری ہے اللہ نے کپڑے تو دیتے نا کچھ بھی نہیں دیتا کہ کپڑے بھی نہیں دیتے اللہ نے کپڑے تو دیتے نا کپڑے تے پاؤنا صاف پاؤنا چنگے پاؤنا کسی نے ملو ہاس کے ملو کسی نے گل کرو مسکرا کے کرو کپڑے سونے ہو خوشبو لگی ہوئی ہوئے کوئی ملے انہوں جناب تھاڑے کڑو خوشبو آئے اے نہ ہوئے جڑا ملے وہ پرا منہ کر کے کھانگ دائی نوی کہتا بڑے آنکھ یہ کوئی طریقہ نہیں کوئی گل کرے تو گل کر کے پرا منہ کر کے بچارا ناکی نہ پہ لگے گی میری کھڑو دا نے دماغ ہی نہیں کی تھی اینج نہ ہوئے دستار چنگی اللہ 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 اخلاق ہے اللہ پاک میں نو تانو اخلاق والا بنا دے وے ادا اخلاق جنہ چنگا کرسیاں نے نا ایک کافی 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 پیچھے 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 جنہ چنگا اخلاق ہوئے گا انہی کرسی نیڑے لگ جائے گی جنہ اخلاق چنگا ہوئے گا انہا رب دے عرش دے نیڑے بیٹھا ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں چوتھی مشکل حل
پنجویں سنو گل مکائیے، اسی بڑے گناہگار ہاں، بڑے خطاکار ہاں، بڑے سیاکار ہاں تے بڑے بدکار ہاں، لیکن انشاءاللہ نبی پاک ساڈی سفارش کر دینی، ساڈا بیڑا بننے لگ جانا ہے۔ لگ جانا کہ نہیں لگ جانا؟ اللہ اللہ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھا کہ کنکر بول پڑے، میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف، میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف، جب میری خاطر شاف محشر بول پڑے۔ نبی پاک جو ساڈی سفارش کر دینے مہانا دسو بیڑا بننے لگیا کہ نہیں لگیا؟ لگیا؟ تو ہن میں نوری گل دسو، جس نبی دے کہن نال گناہ معاف ہو جائے، جنت لب جائے، بیڑا بننے لگ جائے، تو جو وہی نبی شکایت کر دے میں دیکھ بنے، جس نبی کی شفاعت مانی جائے گی، آپ کا سمجھتے ہیں کہ اس کی شکایت نہیں مانی جائے گی؟ مانی جائے گی، اور شکایت قرآن میں لکھی ہے، کھولیے 19واں پارہ پہلا صفحہ، وقال، شکایت سے سنو ذرا، شکایت سے سنو ذرا، تے سن کے اپنے اپنے گریبان تے نظر پاؤ، تے جڑا جڑا شکایت دا مستحق ہے اور نکرات سر دے کے رو کہ جس نبی نے اپنی پوری زندگی کدی کسی کو تھپڑ نہیں ماریا، نبی قیامت والے دن میرے ہاتھ میں شکایت کرے گا؟ وہ نکرات سر دے کے روے، وہ کندھا دے کے روے، وہ کندھا سے ٹکرا مارے، وہ کڈا بدبخت انسان ہے کہ جس نبی نے زندگی جی کدی کسی کو انج بھی نہیں ماریا، وہ نبی تیری شکایت نہ ہے۔ ہم اپنے اپنے گریبان میں نظر ڈال کر دیکھیں کیا یہ شکایت کا مستحق میں تو نہیں بن رہا؟ شکایت سن لو کیڑی، اللہ پاک دی عدالت لگی ہے، نبی پاک اللہ پاک دی عدالت اندر کھڑے ہو کے شکایت پہ کر دینے، قرآن چ لکھی ہے، وقال الرسول یا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ پوچھ میری اس قوم تے امتیاں کولوں جنہ تیرے قرآن کو چھاڑ دیتا، مہجورا بھلا دیا، چھوڑ دیا، بلے پست ڈال دیا۔ میرا بچوں دل کرتا ہے میں تہاڈا ہاتھ کھڑا کر کے پوچھاں جی کنے کنے قرآن دی تلاوت کیتی ہے، لیکن میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، کیوں ہاتھ کھڑے کر لے تے جنہ نام کیتے ثابت ہو گیا نہ کو شکایت دے مستحق نے، جڑے شکایت دے مستحق نے میں ویکھنا نہیں چاہتا تے میں نہیں چاہتا کسی نو پتہ لگے، بڑا پیڑا بندہ ہے یار، وہ تو پیڑا بندہ ہی کوئی نہیں جڑا نبی پاک دی شکایت دا مستحق بڑھیا کھڑا ہے۔ ایتھے تیرے بات کی نظر پاؤ اپنا، آج جنہ قرآن نہیں کھولیا، ایک دن دا نہیں کھولیا، بڑی معذرت نال وچ کئی جدے بھی بیٹھے نے جنہ پورے مہینے دا نہیں کھولیا، کئی جدے بھی بیٹھے نے جنہ سال قرآن کدی نہیں کھولیا، وہ گریبان تے نظر پاؤ تے روو تے کندھا تے ٹکرا مارو، تسی ایڈے بدبخت جے نبی پاک دی شکایت دے مستحق پہ ہوندے جے، شفاعت سن کے بڑے راضی پہ ہوندے جے، یہ بھی سوچو جے نبی پاک شکایت کر دے نہیں بڑے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ پوچھ میری قوم دے نہ لوگاں دے کولوں جنہ تیرے قرآن کو کنڈ کر چھڈی، جنہ تیرے قرآن کو چھڑ دیتا، بھلا دیتا۔ آؤ یارو میں اپنی گفتگو ایتھے مکا رہا، تیرے سینے تے سوال چھڑ کے جا رہا، تینوں شرمندگی دا، ندامت دا ایک موقع تے ایک دستخط تیرے سینے تے دے کے جا رہا، امید ہے ایدے تو بڑی کوئی دستخط نہیں ہوئے گی، ایدے تو بڑا کوئی پیغام نہیں ہوئے گا، جڑا بڑا پیغام میں تینوں دے کے جا رہا،
تے جے واقعی تو نبی پاک دی شکایت دا مستحق ہے ایک سیکنڈ دی بھی دیری نہیں کرنی اللہ دی کتاب نو کھول اللہ دی کتاب نو پڑھیا کر کوئی سختی نہیں تیرے تے ایک عہد پڑھ سکنا ہے ایک پڑھ لیا کر ایک رکوع پڑھ سکنا ہے رکوع پڑھ لیا کر ایک صفحہ پڑھ سکنا ہے ایک صفحہ پڑھ لیا کر جنہ آسانی نال قرآن پڑھ سکنا ہے پڑھیا کر پر قرآن نو چھڑیا نہ کر کوئی دن تیرے دا نہیں گزرنا چاہیے جدن تو قرآن نہ پڑھیا ہوئے صرف ایک دل میں گل سوچ کے پڑھنا شروع کر دے کہ یار میں نبی پاک دی شکایت دا مستحق نہیں بننا میں آقا دی سفارش دا حقدار بننا ہے اللہ اللہ آمن لے قرآن دا کہنا اج تو جنت وچ کر لینا اچھا تیرا سما رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو ہورا میں دین سلامی پال سنت والا کہنا آمن لے قرآن دا کہنا اج تو جنت وچ کر لینا میری گھر تو سانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نازل والا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین